अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? ठीक हैं? क्या इंडिया का सौदा हो चुका हुआ है? कोई ऐसा माहौल मौजूद है कि इंडिया से पै दर पै गलतियां करवाई जा रही हैं? ये जो एक रिजल्ट आया है पाकिस्तान की एयरफोर्स का और इंडियन एयरफोर्स का, पाकिस्तान की आर्मी का और इंडियन आर्मी का, पाकिस्तान की जो सिचुएशन है इस वक्त में पूरी दुनिया के अंदर एक डिफरेंट हो गई है। पाकिस्तान इस वक्त में पूरी दुनिया में चाइना का जो डिफेंस मार्केट का मॉडल कहला रहा है, और पाकिस्तान से जो ममालिक कतराते थे कि मुलाकात हो, बात हो, कोई इकोनॉमी के ऊपर कोई प्रोजेक्ट और इस टाइप की कोई भी बात हो, उससे वो कतराते थे। वो इस वक्त में इस ख्वाहिश का इजहार कर रही हैं कि पाकिस्तान के साथ रवाबित भी बढ़ाए जाए, पाकिस्तान को हर तरीके से इंगेज किया जाए। फ्यूचर जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो नज़र आ रहा है इकोनॉमी के लिहाज से, वो चाइना का नज़र आ रहा है। चाइना के मैंने आपको बताया कि दो पार्ट है, यानी कि तीन सहरा जो है वो काटते हैं चाइना को। 60% एरिया पाकिस्तान की जानिब है, और पाकिस्तान जो है वो बेहतरीन और बड़ा रास्ता है समंदर तक रसाई तक, समंदर की रसाई तक। और ये जो गवातर पोर्ट है और ये सारी जो चीज़ें हैं, ये हमें पता है कि चाइनीज़ लगे हुए हैं। हालांकि उस 60% एरिया के ऊपर टोटल चाइना की 6% आबादी है, और वो भी मुख्तलिफ जगहों पे फैली हुई है। लेकिन इसके बावजूद चाइना एक बड़ी इन्वेस्टमेंट उस खत्ते के अंदर कर रहा है, और मुसलसल हमें नज़र आ रहा है कि वो जंगल बना रहे हैं, वो फील्ड्स बना रहे हैं, उस एरिया को, जो कि बहुत ही बड़ा एरिया है, उसको सेटल कर रहे हैं। वहाँ पे इंडस्ट्री एक महदूद और किसी पोल्यूशन से पाक एक अच्छा एरिया बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ऐसी इंडस्ट्री लगा रहे हैं जिसमें पोल्यूशन कम से कम हो। लेकिन जंगल बहुत बड़ी तादाद में जनसन वहाँ पे वो मुसलसल लगा रहे हैं, और बिलियंस ऑफ बिलियंस डॉलर की एवरी ईयर जनसन इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जबकि पाकिस्तान की जानिब हमें ये नज़र आता है कि पाकिस्तान के अंदर कभी बाजवा डॉक्ट्राइन, कभी फैज़ नेटवर्क, और कभी इससे पहले मुशर्रफ का दौरा। तो ये सारे वो चीज़ें नज़र आती हैं कि जो वेस्टर्न जो है वो पाकिस्तान में अपने प्रॉक्सिस के थ्रू ये करवाता है, ये जहर घोलता है और घोला हुआ है। लेकिन कुछ मीडिया ने और कुछ सोशल मीडिया की आज़ादी ने बहुत सारी चीज़ें जहाँ पे गलत की हैं, वहाँ पर यह भी किया है कि हर एक को बर्दाश्त का सबक दिया, और बर्दाश्त कर भी रहे हैं। लेकिन इस वक्त में जो है ना, बड़ा इंटरेस्टिंगली जो चाइना है वो एक हमें नज़र आया कि इस खत्ते के अंदर एक कैंसर जो होता है ना, वो हमें नज़र आया कि किसी के साथ उसका ताल्लुक अच्छा नहीं, हर एक को वो दबा के रखना चाहता था। उसकी कभी भी कोई कंपैरिजन चाइना से नहीं किया जा सकता। बिल्कुल एक मुख्तलिफ रास्तों पर हमें नज़र आते हैं। लेकिन इंडियंस जो उनसे हैं बड़ी तादाद के अंदर हमें नज़र आते हैं कि इकॉनमी बहुत अच्छी है, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर ये एक्सपोर्ट जो है ना ये होते हैं इंडियंस, और ये अपना जो मरकज़ है वो मुख्तलिफ जगहों को बनाते हैं। और इंडियंस की जो NRIs हैं, स्पेशली नॉन रेजिडेंट इंडियन, वो जो NRI हैं वो इंडिया के साथ बहुत ज़्यादा हमदर्दी नहीं रखते, टू बी वेरी फ्रैंक। वो अपने जो मामलात हैं वो वेस्ट में और मुख्तलिफ जगहों पे जो है ना हमें सेटल करते नज़र आते हैं। लेकिन पाकिस्तानी जो उनसे है ना, वो या तो लेबर जाती है, और या फिर जो वेस्ट में जाने वाले जो सेटल किए हुए हैं, उनके अंदर दो तबकात पाए जाते हैं। एक जो पीछे की तरफ देख रहे हैं, और वो चाहते हैं कि हालात अच्छे हों तो हम पलटे। और एक जो उनसे है ना, वो अपने आप को पक्का कर चुके हैं वेस्ट के अंदर, तो उनकी जो अगली नस्लें हैं वो बिल्कुल वेस्टर्न ही होती जा रही हैं। अब ये एक अलग आ गया, लेकिन जो इस वक्त का मौजू है ना वो ये है कि जो इंडिया है वो अपनी शैतानियों से और अपनी हिंदुत्व की जो सोच है उसके अंदर इतना ज्यादा डूबा है कि वो पूरे इंडिया की के होल सिस्टम को ले दे गया। यानी कि सबसे बड़े जो हिंदुत्व के जो दुश्मन हैं वो क्रिश्चियंस हैं, वो सिख हैं, वो मुसलमान हैं, वो जो हिंदुत्व के जो हिंदू
جو نچلی قوم کہلاتی ہے، وہ حالانکہ برابر کے لوگ ہوتے ہیں اور بڑے ایثار والے لوگ ہوتے ہیں، بہت اچھے ہوتے ہیں، کمی کوتاہی تو ہر ایک کے اندر ہوتی ہے، اور جو یعنی کہ دھتکارا جا رہا ہو اس کے اندر تو اور زیادہ جو ہے نا بہت ساری چیزیں جو ہیں نا وہ ہو جاتی ہیں پیدا، جو کہ نہیں ہونی چاہیے. لیکن بہرحال انہوں نے اپنی ایک آئیڈیالوجی بنائی اور یہ اس حد تک پہنچے اور پورے سسٹم کو قابو کر لیا کہ اب اس کا سروائیول جو ہے نا دنیا کے لیے خطرہ بن گیا. اسی طریقے سے اسرائیل کو دیکھا جا رہا ہے، لیکن اسرائیلی وہ اتنے پلانڈ طریقے سے آ رہے ہیں کہ پوری دنیا جو ہے نا، دنیا کی حکومتیں اسپیشلی یورپ، امریکہ، آسٹریلیا، یہ سب جو ہے نا یہ مفلوج ہو چکے ہیں ان کے سامنے، اور ان کے اندر اتنی جرت بھی نہیں ہے کہ یہ اس بات پہ پروٹیسٹ کر سکیں کہ آپ نے ہمارے سسٹم کو ہائی جیک کر لیا. تو یہ ایک بہت بڑا جو ہے نا مسئلہ بن گیا ہوا ہے. تو اسی طریقے سے ان کا بغل بچہ بننے کی کوشش کی انڈیا نے، اور امریکن سپورٹ اور یورپین سپورٹ اور اسرائیلی سپورٹ، اور اس کے اندر وہ چاہتے ہیں کہ جناب کسی نہ کسی طریقے سے میں اپنی تھانے داری قائم کروں اور ہم جو ہے نا بہت بڑے بن جائیں اور میں سب کو جو ہے نا مٹا کے رکھ دوں. جیسے کہ میں نے ایک گروپ کے اندر نا ایک سوال کیا، چلے یا یوں کہہ لیں کہ سوال ہوا کہ کشمیر جو آپ لینا چاہتے ہیں، پاکستان والا بھی لینا چاہتے ہیں، اور آپ کا مقصد یہ ہے کہ جو پاکستان کا جو رابطہ ہے وہ چائنا کے ساتھ اتنا ڈسکنیکٹ ہو جائے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ تو ہے ہی ہمارا. میں نے کہا اچھا، اور اس پہ بہتر یہ نہیں ہے کہ ابھی تک یہ ڈسپیوٹ ہے اور اس کو ساری رائے شماری کروا لی جائے. انہوں نے کہا نہیں، کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. میں نے کہا جی جو لوگ ہیں، جو اس خطے کے لوگ ہیں، ان کی اپنی رائے کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں وہ پاکستان جائیں، ہمارا تو اس لینڈ کے اوپر جو ہے نا کلیم ہے، ہمارا کشمیریوں کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں. تو یہ سوچ ہے کہ جو آئیڈیالوجی ہے جو ہندوتوا کی ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں یہ کل کے مرتے آج ہی مر جائیں، ان کو مار دو، ان کو دھکے دے کے نکال دو، ان کو دفع کر دو یہاں سے. سیم جو ہے نا آئیڈیالوجی اگر آپ دیکھیں تو وہ اسرائیل کی نظر آتی ہے. تو کسی بھی کشمیری کا جو جموں کشمیر اور پورے علاقے اس ریجن میں رہنے والا، اس کا انڈینز کا ان کے بارے میں یہ خیال ہے کہ مزید معاملات کو اتنا خراب کرو کہ یہ یہاں سے نکل جائیں. اور آپ اس بات پہ دیکھیں کہ اس چیز کو دیکھتے ہوئے پوری دنیا کہتی ہے کہ یہ تو فلیش پوائنٹ ہے. مطلب اسرائیل ہم سے برداشت نہیں ہو رہا، اس کی اکانومی اتنی اسٹرانگ ہے، حکومتوں سے اب پوری جو ویسٹرن ہیں وہ نفرت کر رہے ہیں اس بات پہ کہ یار یہ تم کیا کر رہے ہو. کل اس عذاب کا جب ہمیں سامنا کرنا پڑے گا، تم کہاں ہوگے؟ تم کہو گے اس ٹائم میں اس کی گورنمنٹ تھی، اب میں نے پارٹی چینج کر لیا، میں گھر میں چلا گیا ہوں. وہ جانے، وہ اس وقت کا تقاضا تھا، لیکن اس وقت نہیں روک رہے، حالانکہ یہ ممکن نہیں ہے. اور بہت طریقوں سے جو انسان یہ معاملات چل رہے ہیں. تو اس وقت میں ایسا لگ رہا ہے کہ انڈیا کو روکنے کے لیے جو میرے بات کرنے کا موضوع تھا، وہ ایک ایسا جال بچھایا گیا ہے کہ انڈیا اس کے اندر آ جائے اور بھیڑا گرک ہو جائے، اور وہ بہت حد تک کامیاب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. کیونکہ جس طریقے سے 6 اور 7 کی رات کو جب ڈاگ فائٹ ہوئی اور پاکستان نے انڈیا کے 6 طیارے گرا دیے تھے، اس وقت تک 5 کی تصدیق تھی. اس کے بعد جو ہے جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ چلیں سعودی عرب نے بہت زیادہ بہت زیادہ اس میں جنگ کو روکنے میں کہ پاکستان جواب نہ دے، کوئی حملہ نہ کرے، اور ڈائریکٹلی فون کیے اور جو اتھارٹیز ہیں ان کو فون کیے، یعنی کہ آرمی چیف کو بھی کیے، جو میری معلومات میں ہو سکتا ہے کہ غلط ہو، اور وزیر اعظم کو بھی کیے، اور پے در پے کیے کہ نہیں کرنا، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم کچھ نقصان نہیں ہونے دیں گے، ہم کسی بھی طریقے کا جو نہیں کرنے دیں گے. اور یہی فون کال جو جب 9 کی رات کو جب اس پر حملے کیے ہیں تو کالز آئیں لیکن ریسیو نہیں کی گئی. یعنی کہ جو دفتر ہوتا ہے نا، ایسا نہیں ہوتا کہ گھنٹی بول رہی ہے تو آفس سے بات کی جاتی ہے کہ فلانا بندہ بات کرنا چاہ رہا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ جی وہ تو بالکل آؤٹ آف لائن ہوئے ہیں مسلسل. اور جب اٹیک شروع ہو گیا
تو اس وقت میں بھی جو ہے نا مسلسل کالز آئی، تو وہ اتنا زیادہ پریشر آ گیا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کچھ بھی ہو جائے ہم آپ کو کچھ نہیں ہونے دیں گے، بس آپ یہ روکیں۔ کیوں روکیں؟ کیا وجہ ہے؟ انویسٹمنٹ نظر آ رہی ہے جموں کشمیر کے ہیں، تو یہ چیز ان سے ہے نا، اس چیز نے پھر وہ مودی کی گارنٹی لی، اور آج مودی دیکھیں کہاں پہ بیٹھا ہوا ہے۔ مودی کی گارنٹی سعودی عرب نے دی ہے کہ وہ ایسا کچھ نہیں کرے گا، نہ پانی کا نہ کچھ، اور سارے معاملات جو ہیں نا، اور یہ دہشت گردی کے سارے معاملات آپ کے حل ہوں گے، اور اس چیز کی گارنٹی لی ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ وہ خود پھنسے ہوئے ہیں، ان کو اندر سے اس طریقے سے جکڑا ہے انڈیا نے سعودی عرب کو کہ وہ ہل نہیں پا رہے ہیں، ایک طرف اسرائیل اور دوسرا شیطان یہ سامنے آیا۔ تو اب کچھ ایسا لگتا ہے، اب آپ بات کا مطلب سمجھ رہے ہوں گے کہ کوئی ایسا پلان کیا گیا کہ اب انڈیا کو ہر صورت میں ایسا سبق سکھانا ہے کہ جو انڈیا اس ہندوتوا سے باہر ہے۔ نفرت یہ اس حد تک کرتے ہیں عربوں سے جس کا کوئی حساب نہیں، لیکن اپنے روزگار کے لیے سب سے آگے یہی پہنچے ہوئے ہوتے ہیں۔ چلیں جی، ہوتی رہے گی بات انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، بہتری کا معاملہ کرے، معلومات آتی رہتی ہیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔